السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات اور جوابات کی نشست میں آگے ہمارا سوال ہے، کیا محرم کے مہینے میں شادی کرنا مکروہ ہے؟ آئیے اس جواب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی سال کی ابتدا یعنی ماہ محرم میں شادی یا منگنی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی یہ مکروہ ہے۔ اس کے متعدد دلائل ہیں، جن میں سے چند یہ ہے۔ پہلا، جس چیز کے بارے میں کوئی مخصوص حکم نہ ہو تو وہ کام اصل کے اعتبار سے مباح ہوتا ہے، اور علماء اکرام کے مابین یہ متفق علیہ کا قاعدہ ہے کہ عادت میں جب تک حرمت کی دلیل نہیں ملتی تو اصل جواز ہی ہے۔ چنانچہ کتاب و سنت، اجماع یا قیاس اور آثار وغیرہ میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جو ماہ محرم میں نکاح وغیرہ سے منع ہو۔ اس لیے اباحت اصلیہ کی بنا پر ماہ محرم میں نکاح کرنا جائز ہے۔ دوسرا، اس بارے میں علماء اکرام کا کم از کم اجماع سکوتی ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام، تابعین، ائمہ اکرام میں سے کوئی بھی ایسا عالم نہیں ملا جو اس ماہ میں شادی، بیاہ اور منگنی کو حرام یا کم از کم مکروہ ہی سمجھتا ہو۔ لہٰذا اگر کوئی منع کرتا ہے تو اس کی تردید کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں اور علماء اکرام میں سے کوئی بھی اس کے موقف کا قائل نہیں ہے۔ تیسرا، ماہ محرم اللہ تعالیٰ کی عظمت والے مہینوں میں سے ایک ماہ ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 1163، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ اس ماہ میں نفل روزوں کا ثواب دیگر مہینوں سے زیادہ ہے، اس لیے اس ماہ کی برکت اور فضیلت پانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس ماہ میں غمگین رہنا یا شادی کرنے سے ہچکچانا یا جاہلی دور کی طرح بدفعلی لینا سب غلط ہے۔ چوتھا، اگر کوئی شیعہ حضرات کی طرح اس مہینے میں شادی کی ممانعت کے لیے دلیل حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بتائے تو اسے کہا جائے گا، بلا شک و شبہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن تاریخ اسلامی میں بہت ہی تاریک دن ہے، لیکن اس عظیم ساخے کی وجہ سے شادی یا منگنی کو حرام کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں سالانہ برسی وغیرہ کے موقعوں پر غم تازہ کرنے اور سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہ ان دنوں میں خوشی کا اظہار کرنا منع ہے۔ اگر اس بات پر وہ اتفاق نہ کریں تو ہمیں یہ پوچھنے کا حق بنتا ہے کہ کیا جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے وہ دن امت کے لیے سب سے غمگین دن نہیں تھا؟ تو پھر مکمل ماہ ربیع الاول میں شادی کرنا منع کیوں نہیں کرتے؟ یا اس ماہ میں شادی بیاہ کی حرمت یا کراہت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے منقول کیوں نہیں ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد اور ان کے بعد آنے والے علماء اکرام سے منقول کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمارا یہی حال رہا کہ جس دن بھی کوئی اسلامی شخصیت یا اہل بیت کا کوئی فرد فوت ہو یا اسے شہید کیا گیا ہو، ہم ہر سال اس غم کو تازہ کرنے لگ جائیں تو ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا کوئی دن باقی نہیں رہے گا اور لوگوں کو ناقابل برداشت حد مشقت اٹھانی پڑے گی۔ یقیناً دین میں نت نئے احکام ایجاد کرنا اسلام مخالف لوگوں کا کام ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل کر دیے جانے والے دین میں بھی کمی کوتاہی نکالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بات پھیلانے اور ماہ محرم میں سوگ کی ابتدا کرنے والا شاہ اسماعیل صوفی ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر علی نے اپنی کتاب میں کہا، شاہ اسماعیل صوفی نے شیعہ مذہب پھیلانے کے لیے صرف دہشت گردی ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس لیے ایک اور مضبوط وسیلہ بھی اپنایا، اور وہ تھا شیعہ مذہب کی ترویجی مہم اور ذہن سازی۔ اس کے لیے بالکل اسی طرح مجالس شہادت حسین منعقد کی گئی جیسے آج کل کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ان محفلوں کو بنی بویہ نے بغداد میں 4 صدی ہجری میں شروع کیا تھا، لیکن بنی بویہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد یہ مجالس بھی ختم ہو گئے۔
اس کے بعد شاہ اسماعیل صوفی نے آ کر دوبارہ نئے جذبے سے ان مجالس کو شروع کیا اور اس میں عزاداری کا بھی اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے دلوں میں ان مجالس کا خوب اثر رچ بس گیا، اور یہ کہنا بھی بے داغ حقیقت نہیں ہوگا کہ ایران میں شیعہ مذہب کے انتشار کا سبب بھی یہی تھا، کیونکہ ان مجالس میں رونا دھونا ہوتا، آل بیت کے لیے غم کا اظہار کیا جاتا اور طبلے بجائے جاتے تھے۔ ان تمام چیزوں کے جمع ہونے سے شیعہ نظریات کی دلیل پر مؤثر ضرب لگتی تھی۔ پانچواں، کچھ مورخین نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی صحیح ترین تاریخ جو بتلائی ہے وہ ہجرت کے 3 سال کی ابتدا ہے۔ جیسے کہ ابن کثیر رحم اللہ کہتے ہیں، اگر آپ پڑھیں گے البدایہ والنہایہ، بہقی نے ابو عبداللہ بن مندہ کی کتاب المعرفہ میں ذکر کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہجرت سے 1 سال بعد کی اور رخصتی مزید 1 سال بعد ہوئی، چنانچہ اس طرح سے رخصتی کا سال ہجرت کے 3 سال کی ابتدا بنتا ہے۔ اس بارے میں دیگر اقوال بھی ہیں، لیکن اسے بیان کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ محرم میں شادی کو کسی بھی عالم دین نے برا نہیں جانا، بلکہ جو اس ماہ میں شادی کرے گا اس کے لیے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ اور آپ کی زوج محترمہ فاطمہ بنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ موجود ہے۔ واللہ عالم، جزاک اللہ خیر۔